بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کا پیپر نمبر 5 اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 22واں لیکچر ہے. اور آج کا جو لیکچر ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اکثر بیشتر یہ پیپر میں آتا ہے. اس کے اندر یہودیوں کا جو ذہن ہے، ان کے جو عقائد ہیں، ان کی جو فطرت ہے، ان کی جو نفسیات ہے، ان کے متعلق بتایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. وَخَدَعَ الْيَهُودُ وَهُمْ أُمَّةٌ كَثُرَ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ لِلْعُلُومِ السَّاعِدَةِ فِي عَصْرِهِمْ. خادع یخدع، فاتح یفتح کے وزن پر ہے. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، اسباب فاتح یفتح. تو یہ صیغے آپ ذرا کافی میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کا پریکٹس کیا کریں. خادع جھک گئے، الیہود یہودی، یہود جو تھے وہ جھک گئے. اب آپ اس فکرے کو درمیان سے چھوڑیں، اس کا بعد میں ترجمہ کریں. خادع الیہود یعنی یہود جو تھے وہ کس کے سامنے جھک گئے؟ للعلوم الساعدتی فی عصرہم، جو اپنے زمانے کے للعلوم، علوم جو تھے الساعدہ مروجہ فی عصرہم، ان کے زمانے، اپنے زمانے کے جو مروجہ علوم تھے ان کے سامنے جھک گئے. یعنی جو ان کے علوم تھے اور انہی کو سارا کچھ انہوں نے سمجھ لیا. وَهُمْ أُمَّةٌ كَثُرَ فِيهِ الْأَنْبِيَاءُ. اب اس کا تعلق الگ ترجمہ کریں. حالانکہ وہ ایک ایسی امت ہے یعنی یہودی جس میں کثرت سے انبیاء تشریف لائے ہیں. تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے. یہودی اپنے مروجہ علوم کے سامنے جھک گئے اور واشتہارا فیہم انکار الروح وما یتصل فیہا. اشتہارا یشتہر، افتعل یفتعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب باب افتعال. تو اشتہارا وہ شہرت انہوں نے پا لی، مشہور ہو گئے ان کے عقائد. کس میں؟ فیہم انکار الروح، روح کے انکار کے متعلق، یعنی روح کا انکار کرتے تھے، اس بارے وہ مشہور ہو گئے. وما یتصل فیہا، اتصل یتصل، افتعل یفتعل کے وزن پر ہے. اور جو روح سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان سے اور روح کے انکار سے انہوں نے انکار کرنے میں وہ مشہور ہو گئے. وَاعْتَادُوا أَن يُفَسِّرُوا كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيرًا مَادِيًا. اور ان کی عادت تھی، اعتاد ان کا نظریہ تھا کہ أَن يُفَسِّرُوا، وہ تفسیر کرتے، كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ، ہر اس چیز کی جو دیکھتے، تفسیراً مادیاً، مادی تفسیر، یعنی جس چیز کو بھی دیکھتے اس کی تفسیر مادی کرتے. روحانی تفسیر جو تھی وہ اس کا انکار کرتے، یعنی وہ مادیت پرست بن گئے اور جو چیز ان کو نظر آتی تھی بس اسی کی وہ مادی تفسیر کرتے رہتے. فلا وجود لشیء عندهم ولا امکان لحادث الا بالسبب والعلہ. فلا وجود لشیء عندهم، ان کے ہاں کوئی وجود، کسی چیز کا وجود نہیں پایا جاتا. ولا امکان لحادث، نہ ہی کسی چیز کے اندر حادثے کا امکان پایا جاتا ہے. الا بالسبب والعلۃ، سوائے اسباب اور علت کے. وہ کہتے ہیں کوئی سبب ہو، کوئی علت پائی جاتی ہو تو کسی چیز کا وجود ہوتا ہے، اور یا کسی چیز کے حادثہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. حادثہ اور کسی چیز کا وجود بغیر سبب اور بغیر علت کے نہیں ہوتا. جس طرح آپ دیکھیں آج بھی سائنس ہے تو سائنس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سبب اور علت کے بغیر تو کسی چیز کو، اور مادیت کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانتی. تو جبکہ جو ایمان ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر دیکھے ماننی پڑتی ہیں، جیسے اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر دیکھے جن کو ماننا پڑتا ہے. تو جب یہ بھی ہر چیز کی مادی تشریح کرتے. فکانت المعجزات التی اکرمہ اللہ، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے التی اکرمہ اللہ، جن کے ذریعے اللہ نے عزت بخشی اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ اس حالت کے اندر کیوں معجزات عطا فرمائے؟ علاجا للعقل المادی الضیق، جو ان کی تنگ مادی عقل تھی. للعقل، عقل، المادی الضیق، تنگ.
تنگ مادی عقل کا علاج کرنے کے لیے، یعنی ان کی جو عقل تھی اور جو جس کے دروازے بند تھے اور جس کے اندر سوچ نہ تھی، تو اس کے علاج کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے، وحاجت العصر، اور اس دور کی حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، ونداء زمان، اور زمانے کی ندا بھی تھی، یعنی آواز بھی تھی۔ تو گویا ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو معجزات دیے ہیں تو اس دور کی ضرورت کے مطابق دیے ہیں اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق دیے ہیں۔ تو اس کے بعد وَأَمْعَنَ الْيَهُودَ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الظَّاهِرِ، یہود جو تھے وہ ظاہر پر ہی غور و فکر کرتے تھے، وَالتَّمَسُّكِ بِالْقُشُورِ دُونَ اللُّبَابِ، تمسک ڈٹ گئے، یعنی کہ یہود جو تھے کس کے مفسر، یعنی وہ مغز کی بجائے جو تھے قشور چھلکوں پر ڈٹے رہے، چھلکے کو ظاہراً چیز کو دیکھتے، اس کے اندر مغز کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، چیزوں کی مادیت کو دیکھتے، ان کی روحانیت کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے، باطن کو نہ دیکھتے۔ وَالتَّشَبُّسِ بالمظاہر دون الحقیقہ، تشبُّسی کا مطلب ہے جمے رہے، وہ جمے رہے بالمظاہر، مظاہر کے ساتھ، دون الحقیقہ، حقیقت کے بغیر، یعنی حقیقت کی بجائے وہ مظاہر، یعنی جو چیز نظر آتی اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ وغلو، اور انہیں غلو کیا، غلو کا مطلب حد سے بڑھ گئے، کس میں؟ فی تقدیس العنصر، جو ایک عنصر ہے اس کی تقدیس کے اندر، اس کی پاکیزگی، پاکی کے اندر، والدم، اور خون اور عنصر کی پاکی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ وفی حب المال والمادہ، مال اور مادیت کی محبت میں بھی بہت زیادہ انہوں نے غلو کیا، یعنی حد سے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد انہمکوا فی الحیات انہماکاً زائدتاً، زندگی کے پر وہ ایسے ٹوٹ پڑے، ایسے یعنی زندگی کو ہی سارا کچھ ایسا سمجھا انہوں نے کہ مادیت کو اور دنیاوی محبت ایسی ان کے دل میں آ گئی، وقست قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے۔ قست مؤنث کا صیغہ ہے، قست، وجفت، یہ بھی مؤنث کا ہے، تبائم، ان کی طبیعتیں جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی، جفت، جوف، تو جفت کا مطلب کیا ہوا ہے؟ خشک ہو، ان کی طبیعتیں خشک ہو گئی، ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ فلا یرکون للضعیف، کمزور کے لیے وہ بالکل جو ہے وہ ان کے ہاں بالکل نرمی نہ تھی، جو کمزور لوگوں کے لیے پیار محبت کی کوئی ان کے دل میں جذبہ نہ تھا۔ ولا یعطفون علی الفقیر، اور نہ ہی وہ کسی فقیر پر عطف یعنی مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، ہمدردی سے پیش آتے تھے، نہ کسی فقیر پر ہمدردی سے پیش آتے، نہ کسی ضعیف پر ترس کرتے، طبیعتیں ان کی خشک ہو گئیں، دل ان کے سخت ہو گئے، زندگی پر وہ ٹوٹ پڑے، یہ ان کی علامات ہیں یہودیوں کی۔ وَيُعَامِلُونَ مَن لَا يَجْرِي فِي عُرُوقِهِ الدَّمُ الْإِسْرَائِيلِيُّ مُعَامَلَةَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْكِلَابِ أَوِ الْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا، اور وہ معاملہ کرتے، عامل یعامل، فاعل یفعل کے وزن پہ ہے، ویعامل، یعامل، یعاملان، یعاملون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی، اسباب فاعل یفعل۔ ویعاملون، اور وہ معاملہ کرتے، من لا یجری فی عروقہ الدم الاسرائیلی، ایسے شخص کے لیے جس کے عروق کے اندر، رگوں میں جاری نہ ہوتا الدم، خون، الاسرائیلی، یہودیوں کا، جس کی رگوں میں اسرائیلی یا یہودی خون جاری نہ ہوتا، یعنی وہ اصل پیدائشی طور پہ وہ یہودی نہ ہوتا اور اسرائیلی نہ ہوتا، اس کے رگوں میں ان کا خون جاری نہ ہوتا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے، کیسا معاملہ؟ معاملۃ الحیوانات، حیوانوں کی طرح کا معاملہ، والکلاب، اور کتوں کی طرح کا، یعنی اس کو حیوان اور کتوں کی جیسا معاملہ کرتے، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے، اتنی فوقیت دیتے جس کی رگوں میں اسرائیلی خون نہ ہوتا۔ تو اس طرح، اس لحاظ سے اور اس درجے کے وہ متعصب قوم تھی۔ اول جمادات، یا پھر ان کو تشبیہ دیتے، ان کو سمجھتے جمادات، ایسے جمادات التی لا روح فیہا، جس کے اندر روح نہیں ہے، یعنی ان کو ایک پتھر کی
طرح سمجھتے. تو گویا یہ یہودیوں کی ایک نفسیات ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ صرف اسی کو یہودی مانتے ہیں جو بائی برتھ یہودی ہوتا ہے, جس کا باپ اور جس کی ماں دونوں یہودی ہوتے ہیں. ماں باپ میں سے ایک بھی اگر عیسائی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کو بھی وہ یہود میں شامل نہیں کرتے. اس کو کرتے ہیں جو پیدائشی طور پر ماں باپ کی طرف سے یہودی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ متعصب قسم کی قوم ہے. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے پھر حملے کیے اور ان کو تسلیم نہیں کیا. اور اللہ نے اتنے انعامات کیے, اتنے انبیاء بھی بھیجے ان میں, لیکن ان کو پھر بھی فرق نہیں پڑا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے. تو اس چینل کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, دوستوں احباب تک اس کو شیئر کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.